السلام علیکم ناظرین، اگر ذکر ہو ارطغرل غازی کا تو ہمارے اذہان میں ارطغرل غازی کے دشمنوں کی ایک لمبی فہرست کریٹ ہو جاتی ہے۔ ان دشمنوں میں سے ارطغرل غازی کے 7 سب سے بدترین دشمنوں کی آج ہم بات کریں گے۔ ان تمام کرداروں کی دشمنیوں اور غداریوں کا ارطغرل غازی اپنی حکمت اور دلیرانہ صلاحیتوں سے مقابلہ کرتے ہیں، جو ڈرامہ دیکھنے والوں کے لیے دلچسپی کا باعث بنتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ کردوغلو، معصوم چہرے اور دھیمے لہجے والا یہ انسان اپنے نام کی طرح دوگلا ہوتا ہے۔ اس کی منافقت اور شیطان پرست فطرت اس کی آنکھوں سے عیاں ہوتی ہے۔ کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کا منہ بولا بائی ہونے کی وجہ سے قبیلے میں اس کا خاصا اثر و رسوخ اور اس کے پاس سپاہیوں کی کمان ہوتی ہے، اور اس کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے وہ ایک طرف اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے صلیبیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتا ہے، تو دوسری طرف ارطغرل کی مقبولیت سے خوف زدہ ہو کر اس کے بھائی گلداروں کو ارطغرل اور سلیمان شاہ کے خلاف بھڑکانے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ وہ قبیلے کی سرداری حاصل کرنے کے لیے ارطغرل کو قتل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ کردوغلو کی سازشیں اور غداریاں ارطغرل غازی کو دشمن کے خلاف مزید چوکنا کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ بالآخر اقتدار کی ہوس میں مبتلا ہو کر وہ سلیمان شاہ کے اتاق پر حملہ کر کے قبیلے کی سرداری کو ہتھیانے کی کوشش کرتا ہے، اور ارطغرل غازی کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ تیتوش، پہلے سیزن میں ارطغرل غازی کا سب سے بڑا دشمن تیتوش ہی ہے۔ اس دشمنی کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جب ارطغرل غازی حلیمہ سلطان کو صلیبیوں سے بچانے کے لیے تیتوش کے بھائی کو قتل کرتا ہے۔ تیتوش اس انتقام کی آگ میں جلتا ہوا ارطغرل کا پیچھا کرتا رہتا ہے۔ تیتوش ارطغرل کے چھوٹے بھائی زلجان پر حملہ کر کے اس کو قتل کرنے کی ناکام کوشش بھی کرتا ہے۔ متعدد مرتبہ دونوں کا آمنا سامنا بھی ہوتا ہے، اور ایک بار تو ارطغرل تیتوش کے ہاتھوں بھی آ جاتا ہے، مگر ابن العربی کے صندوق کا پتہ چلانے کے لیے اسے زندہ رکھا جاتا ہے۔ تمام آنکھ مچولیوں کا اختتام اس وقت ہوتا ہے جب گلدارو تیتوش کا سر قلم کر دیتا ہے۔ استاد اعظم پیتروچو، استاد اعظم صلیبی نائٹس ٹیمپلرز کا سردار ہوتا ہے، جس نے ساری زندگی اس منصب کے لیے وقف کرنے کا انتخاب کیا ہوتا ہے۔ ارطغرل غازی کا یہ مبینہ دشمن اپنی خوفناک سازشوں سے مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر صلیبی قوتوں کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ عالم اسلام کے خلاف انتہائی ظالمانہ اور سفاکانہ چالیں بنتا ہے، اور پھر نائٹس ٹیمپلرز کے ذریعے سازشوں کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اسلام سے نفرت کی آگ میں بھڑکتے ہوئے اپنے بھائی اور بھتیجی کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ آخرکار اپنی ہی بھتیجی کے زہریلے چاقو کے وار سے یہ درندہ صفت انسان بسترے مرگ پر چلا جاتا ہے۔ صلیبی قلعے کو فتح کرنے کے بعد انسانیت کے نام پر یہ دبا نور گل کے ہاتھوں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سعد الدین کوپک، غداروں کی فہرست کا یہ سب سے بڑا نام، انداز، آنکھیں اور شخصیت ہی یہ باور کروا دیتی ہیں کہ یہ انسانی کھال میں کوئی درندہ پھر رہا ہے، جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے خون بہانے سے پہلے یہ بھی نہیں سوچتا کہ جس کا خون بہانا ہے وہ اپنا ہے یا پرایا ہے۔ سلجوق سلطنت کے اہم حکومتی عہدے پر فائز ہونے کے باعث یہ منحوس صرف انسان باقی سب کو زمین پر رینگنے والی مخلوق خیال کرتا ہے۔ ارطغرل غازی سے اس کی دشمنی بازنطینی زمینوں میں ارطغرل کی فتوحات اور سلجوق سلطان علاء الدین کیقوباد کے ہاں ارطغرل کی بے حد پذیرائی کے باعث حسد کی وجہ سے پنپتی ہے۔ یہ اقتدار اور طاقت کی دوڑ میں انسانیت کو بھول جانے والا رذیل انسان اپنوں اور سلطنت کے دشمنوں کے ساتھ مل کر ارطغرل کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس کے قتل کے جال بچھاتا ہے، اور ہمیشہ منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ سلطان
سلطان علاؤالدین کیکوبد کے دربار میں ارطغرل کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے بعد اس کی عداوت عروج پر پہنچ جاتی ہے اور آخرکار یہ ارطغرل غازی کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ نویان، ایک نیگیٹو کریکٹر کے لیے اگر شاندار اور جاندار کا لفظ استعمال کرنا پڑے تو وہ یہی ہستی ہے۔ بظاہر پرسکون رہنے والا یہ منگول سپہ سالار ایک سفاک قاتل ہے جو ارطغرل کو خوب ٹکر دیتا ہے۔ اس کی شخصیت سے عجیب سی وحشت ٹپکتی ہے اور اس کی پر اسرار مسکراہٹ اور تباہ کن عزائم سب کچھ اپنے ساتھ بہا لے جانے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن پھر اس کا سامنا ارطغرل غازی سے ہوتا ہے اور دونوں کے درمیان دشمنی کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو بہت سی جانیں نگل جاتا ہے اور بہت سے اتار چڑھاؤ سے گزرتا ہے۔ نویان کا ساتھی باچھو اس کردار کو مزید خوفناک بنا دیتا ہے۔ ارطغرل غازی کا یہ منگول دشمن آخرکار ایک پر اسرار موت مارا جاتا ہے۔ اورال بے، چاودار قبیلے کے سردار جاندار بے کا بڑا بیٹا اورال ارطغرل کی دشمنی میں تمام حدیں پار کر دیتا ہے۔ اورال جھوٹ، فریب اور مکاریوں کے ساتھ سردار بننے کے لیے نہ صرف صلیبیوں کے ساتھ اتحاد کرتا ہے بلکہ اپنے چچا کو بھی سازشوں کے ذریعے قتل کروا دیتا ہے۔ لٹیروں کا آقا اورال ارطغرل غازی کی تجارتی کامیابیوں کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتا ہوا ارطغرل کے سپاہیوں کی جانیں لینے سے بھی گریز نہیں کرتا اور اپنی بہن کو بھی اغوا کروا لیتا ہے۔ ارطغرل غازی کے خلاف چالیں چلتے چلتے یہ اپنے باپ جاندار کو بھی مروا دیتا ہے اور آخرکار ارطغرل کے ہاتھوں کیفر کردار تک پہنچتا ہے۔ مہردین، اپنے نام سے 360 ڈگری مخالف شخصیت کا حامل یہ شخص عالیہ خاتون کا بھائی ہے اور سلجوق ریاست کے لیے اہم عہدے پر کام کرتا ہے۔ طاقت اور اقتدار کا بھوکا یہ انسان ارطغرل غازی کے سر کے لیے دن رات سازشیں کرتا ہے۔ مہردین ارطغرل کی موت کی جستجو میں خود اس کی تلوار کا شکار ہو جاتا ہے اور سعد الدین کوپک کی موجودگی میں مہردین کا سر قلم ہونے کا منظر آنکھوں کو خوب راحت بخشتا ہے۔ ناظرین، یہ تھے وہ ارطغرل کے بدترین دشمن جن کی موت کا منظر دیکھنے کے لیے ناظرین گھنٹو ارطغرل ڈرامے کے ایپیسوڈز کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے اس کو لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ میں کیجئے۔ اللہ حافظ۔